یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے گارنٹی کر دی ہے یہ پوری صدی رجسٹر ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ کے نام رجسٹر کر دیں، پھر جب اگلی صدی آئے گی تو اگلی صدی میں یہی امر کسی کو ہینڈ اوور ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے، ہم تو اس کو التجا کرتے ہیں کہ اسی تحریک میں سے کسی کو اگلی صدی بھی ہینڈ اوور کر دیں۔ صاحب ظاہر ہے، مگر اس وقت کوئی نیا نام سامنے آئے گا جس کے سر پہ یہ تاج رکھا جائے گا، ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی تحریک میں سے باری تعالیٰ اگلی صدی بھی دے دے، تاکہ میری اسی تحریک کی اگلی نسلیں اسی نوکری میں جاری رہیں، کام کرتی رہیں۔ آف کورس یہ امر تو کسی ایک اور کو ملے گا، پتہ نہیں کسی اور ملک میں کسی کو اللہ پاک شفٹ فرما دے، خطہ ہے عالم اسلام کا، کسی اور خطے کو ذمہ داری سونپ دے، اسی خطے کو ذمہ داری سونپ دے، کس کو سونپے یہ اللہ کا امر ہے، یہ پردہ غیب میں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ اگلی صدی بھی یہ نوکری اس تحریک کی اگلی نسلوں کو ملے۔ لہٰذا یہ جو ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا آج، اس کی روشنی میں اب آپ بتائیں، آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں اور تگ و دو اس میں وہ ڈھیلا پڑ جائے؟ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد آپ کو گوارا ہوگا کسی ایک کو کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے؟ بتائیں ہاتھ اٹھا کے۔ بس میں نے آج ایک ہی نقطہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ نعمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے نا طویل ایک نعمت کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اوجھل ہو جاتی ہے نعمت کی قدر و قیمت نگاہوں سے۔ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے نا، جب یوز ٹو تو نعمت کا اندازہ نہیں رہتا، ایسے بس یوز ٹو ہو جاتا، پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ پھر عمر بڑھتی ہے تو عمر کے بڑھنے سے بھی جوش و خروش کم ہو جاتا ہے، پھر اولاد آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو وہ توانائیاں بٹ جاتی ہیں، تو وہ یکسوئی جو جوانی میں تھی وہ نہیں رہتی۔ بہت سے اسباب ہیں انسانی زندگی کے، جائز اسباب ہوتے ہیں، ناجائز کو چھوڑ بھی دیں، جائز اسباب بھی ہیں، مگر پھر بھی جو بھی حالات ہوں اس میں مرتے دم تک، آخری سانس کے وقت تک آپ کی ہمت، توفیق اور توانائی میں کمی نہ آئے، اس کا عزم کرنا چاہیے۔ اور ہر اگلے دن بے شک عمر بڑھے، توانائی طاقت کم ہو، مگر آپ کا کام بڑھتا جائے، کیونکہ آپ کو سپرد یہ تجدید کا امر ہے امت کا اور دین کا۔ تو وہاں لکھا جا رہا ہے ہر ایک شخص کی ہر روز کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش ہوتی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، پوری امت کی پیش ہوتی، پوری امت کی، ساری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہو کے دعا دیتے ہیں۔ جب پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جو حضور کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کے تو سب سے پہلے پیش ہوتے ہیں، ان پر آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ یہ میرے دین کے نوکر ہیں، میرے دین کو سنبھالا دے رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی تجدید کا عمل کر رہے ہیں۔ نیابت ہوتی ہے نبوت کی، تو آپ کو نیابت نبوی کا فریضہ دیا گیا، آقا علیہ السلام کے نائب ہیں آپ کو آقا علیہ السلام کی نیابت ملی ہے، نبوت کی نیابت، وائس جرنسی، ڈیپوٹیز ہیں آپ نمائندے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، نائبین ہیں، تو آپ کی تو کارکردگی رپورٹ سب سے پہلے پیش ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ تو آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ کارکردگی رپورٹ پیش ہو تو گراف آپ کے کام کا جو اس طرح تھا وہ نیچے ہو جائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔